اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ آپ سب بہنوں کو، آپ سب سننے والوں کو مدینہ پاک سے عائشہ سرور کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مدینہ پاک کی پر نور فضائیں، خوبصورت صبح، یہاں پہ بیٹھ کے آپ کلام ربی کو سنیں، اس محمد کے شہر میں بیٹھ کے، اس محمد کے دربار میں بیٹھ کے جنہوں نے ہم تک یہ قرآن پہنچایا، جن کے احسانات کی وجہ سے آج ہم مسلمان ہیں، جن کے کرم اور جن کی قربانیوں کی وجہ سے آج ہم مسلمان کہلائے، اس محمد کے شہر سے میں آپ کو ترجمہ دورہ قرآن سنانے لگی ہوں۔ ہمارا پارہ نمبر 6 چل رہا ہے اور سورۃ النساء چل رہی ہے۔ نساء کا مطلب عورت، اور پارہ نمبر 6 یہ ہماری سورۃ نساء جو ہے وہ پارہ نمبر 5 سے ہی شروع ہوئی ہے، 6 میں کنٹینیو رہے گی۔ چلیں اس میں ہم لوگ سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ اس آنے والی آیات میں ہم کن باتوں کا ذکر سنیں گے کہ اللہ برائی کو پسند نہیں کرتا، یہودیوں کا مریم علیہ السلام پر بہتان لگانا۔ یہود کہتے تھے کہ ہم نے عیسیٰ کو قتل کر دیا، اور جو کفار اور منافقین رسول اللہ کو نہیں مانتے ان کو دوست نہ بناؤ۔ ان باتوں کا ذکر آگے کی آیات میں آئے گا۔ چلیں جی ہم اپنا پارہ نمبر 6 شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برائی کے ساتھ آواز بلند کرنے کو اللہ پسند نہیں فرماتا، مگر مظلوم کو اجازت ہے، اور اللہ خوب سنتا جانتا ہے۔ اگر تم کسی نیکی کو اعلانیہ کرو یا پوشیدہ یا کسی برائی سے درگزر کرو، بس یقیناً اللہ پوری معافی کرنے والا اور پوری قدرت والا ہے۔ جو لوگ اللہ کے ساتھ اور اس کے پیغمبروں کے ساتھ کفر کرتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان فرق رکھیں، اور کہتے ہیں کہ بعض نبیوں پر تو ہمارا ایمان ہے اور بعض پر تو نہیں، اور چاہتے ہیں کہ اس کے بین کوئی راہ نکالیں، یقین مانو کہ یہ سب لوگ اصل کافر ہیں، اور کافروں کے لیے ہم نے اہانت آمیز سزا تیار کر رکھی ہے۔ اور جو لوگ اللہ پر اور اس کے تمام پیغمبروں پر ایمان لاتے ہیں اور ان میں سے کسی میں فرق نہیں کرتے، یہ ہیں جنہیں اللہ ان کے پورے ثواب دے گا۔ آگے کی آیتوں میں یہ ہے کہ اہل کتاب بعض نبیوں کو مانتے تھے اور بعض کو نہیں مانتے تھے، ان باتوں کا ذکر آئے گا۔ اور اللہ بڑی مغفرت والا، بڑی رحمت والا ہے۔ آپ سے اہل کتاب درخواست کرتے ہیں کہ آپ ان کے پاس کوئی آسمانی کتاب لائیں۔ موسیٰ سے تو انہوں نے اس سے بہت بڑی درخواست کی تھی کہ ہمیں کھلم کھلا اللہ کو دکھا دے، بس ان کے اس ظلم کے باعث ان پر کڑاکے کی بجلی آ پڑی۔ پھر باوجود یہ کہ ان کے پاس بہت دلیلیں پہنچ چکی تھیں، انہوں نے بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا، لیکن ہم نے یہ بھی معاف فرما دیا، اور ہم نے موسیٰ کو کھلا غلبہ اور صریح دلیل عنایت فرمائی، اور ان کا قول لینے کے لیے ہم نے ان کے سروں پر طور پہاڑ لا کھڑا کر دیا، اور انہیں حکم دیا کہ سجدہ کرتے ہوئے دروازے میں جاؤ، اور یہ بھی فرمایا کہ ہفتے کے دن میں تجاوز نہ کرنا، اور ہم نے ان سے سخت قول و قرار لیے۔ یہ سزا تھی، یہ سبب ان کی عہد شکنی کے اور احکام الہی کے ساتھ کفر کرنے کے، اور اللہ کے نبیوں کو ناحق قتل کر ڈالنے کے، اور اس سبب سے کہ یوں کہتے ہیں کہ ہمارے دلوں پر غلاف ہے، حالانکہ دراصل ان کے کفر کی وجہ سے ان پر اللہ نے مہر لگا دی ہے، اس لیے وہ قلیل ہی ایمان لاتے ہیں۔ اور ان کے کفر کے باعث اور مریم پر بہت بڑا بہتان باندھنے کے باعث آگے کی آیات میں ان باتوں کا ذکر آئے گا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھانا اور قرب قیامت واپس آنا، صلیب کو توڑ دینا، خنزیر کو قتل کر دیں گے اور دجال کا قتل کر دیں گے، اور جزیہ کے نظام کو ختم کر دیں گے۔ ان باتوں کا آگے کی آیات میں ذکر آئے گا۔
اور ان کے کفر کے باعث اور مریم پر بہت بڑا بہتان باندھنے کے باعث اور یوں کہنے کے باعث کہ ہم نے اللہ کے رسول مسیح عیسیٰ ابن مریم کو قتل کر دیا، حالانکہ نہ تو انہوں نے اسے قتل کیا نہ صلیب پر چڑھایا، بلکہ ان کے لیے وہی صورت بنا دی گئی تھی۔ یقین جانو کہ عیسیٰ کے بارے میں اختلاف کرنے والے ان کے بارے میں شک میں ہیں، انہیں حقیقت حال کا کوئی علم نہیں ہے، وہ محض ظن کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ اتنا یقینی ہے کہ انہوں نے اسے قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا۔ اللہ بڑا زبردست اور پوری حکمت والا ہے۔ اہل کتاب میں ایک بھی ایسا نہ بچے گا جو عیسیٰ کی موت سے پہلے ان پر ایمان نہ لا چکے، اور قیامت کے دن آپ ان پر گواہ ہوں گے۔ جو نفیس چیزیں یہودیوں کے لیے حلال کی گئی تھیں وہ ہم نے ان پر حرام کر دی، ان کے ظلم کے باعث اور اللہ کی راہ سے اکثر لوگوں کو روکنے کے باعث۔ پیغمبروں کی دعوت کا ذکر آیا ہے آگے کی آیات میں۔ قرآن میں تقریباً 24 یا 25 انبیاء کا تقریباً ذکر آیا ہے، ان باتوں کا ذکر ہے۔ اور سود جس سے منع کیے گئے تھے اسے لینے کے باعث اور لوگوں کا مال ناحق کھانے کے باعث، اور ان میں جو کفار ہیں ہم نے ان کے لیے المناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ لیکن ان میں سے جو کامل اور مضبوط علم والے ہیں اور ایمان والے ہیں، جو اس پر ایمان لاتے ہیں جو آپ کی طرف اتارا گیا، جو آپ سے پہلے اتارا گیا، اور نمازوں کو قائم رکھنے والے ہیں اور زکوٰۃ کے ادا کرنے والے ہیں، اور اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھنے والے ہیں، یہ ہیں جنہیں ہم بہت بڑے اجر عطا فرمائیں گے۔ یقیناً ہم نے آپ کی طرف اسی طرح وحی کی ہے جیسے کہ نوح اور ان کے بعد والے نبیوں کی طرف ہم نے وحی کی، ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولادوں پر، اور عیسیٰ اور ایوب اور یونس اور ہارون اور سلیمان کی طرف۔ اور ہم نے داؤد کو زبور عطا فرمائی، اور آپ سے پہلے کے بہت سے رسولوں کے واقعات ہم نے آپ سے بیان کیے ہیں، اور بہت سے رسولوں کے نہیں بھی کیے۔ اور موسیٰ سے اللہ نے صاف طور پر کلام کیا، ہم نے انہیں رسول بنایا ہے، خوشخبریاں سنانے والے اور آگاہ کرنے والے، تاکہ لوگوں کی کوئی حجت اور الزام رسولوں کے بھیجنے کے بعد اللہ پر نہ رہ جائے۔ اور اللہ بڑا غالب اور بڑا باحکمت ہے۔ جو کچھ آپ کی طرف اتارا ہے اس کی بابت خود اللہ گواہی دیتا ہے کہ اسے اپنے علم سے اتارا ہے، اور فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں، اور اللہ بطور گواہ کافی ہے۔ آگے کی آیات میں اس بات کا ذکر ہے کہ قرآن رب کی طرف سے لوگوں پر واضح دلیل ہے، اس بات کا ذکر ہے۔ جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے اوروں کو روکا وہ یقیناً گمراہی میں دور نکل گئے۔ جن لوگوں نے کفر کیا اور ظلم کیا انہیں اللہ ہرگز نہ بخشے گا اور نہ انہیں کوئی راہ دکھائے گا بجز جہنم کی راہ کے، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ پڑے رہیں گے، اور یہ اللہ پر بالکل آسان ہے۔ اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق لے کر رسول آ گیا ہے، پس تم ایمان لاؤ تاکہ تمہارے لیے بہتری ہو، اور اگر تم کافر ہو گئے تو اللہ ہی کی ہے ہر وہ چیز جو آسمان اور زمین میں ہے، اور اللہ دانا ہے اور حکمت والا ہے۔ اے اہل کتاب، اپنے دین کے بارے میں حد سے نہ گزر جاؤ، اور اللہ پر بجز حق کے اور کچھ نہ کہو۔ مسیح عیسیٰ ابن مریم تو صرف اللہ کے رسول اور اس کے حکم ہے جسے اس نے مریم کی طرف ڈال دیا تھا، اور اس کے پاس کی روح ہے۔ اس لیے تم اللہ کو اور اس کے سب رسولوں کو مانو، اور نہ کہو کہ اللہ تین ہیں۔ اس سے باز آ جاؤ کہ تمہارے لیے بہتری ہے۔ اللہ عبادت کے لائق تو صرف ایک ہی ہے، اور وہ اس سے پاک ہے کہ اس کی اولاد ہو۔ اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمان میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اللہ کافی ہے، کام بنانے والا ہے۔ مسیح کو اللہ کا بندہ ہونے میں کوئی ننگ و عار یا تکبر و انکار ہرگز ہو ہی نہیں سکتا، اور نہ مقرب فرشتوں کو۔ اس کی بندگی سے جو بھی دل چرائے اور تکبر و انکار کرے، اللہ ان سب کو اکٹھا اپنی طرف جمع کرے گا۔ پس جو لوگ ایمان لائے ہیں اور
شائستہ اعمال کیے ہیں ان کو ان کا پورا پورا ثواب عنایت فرمائے گا اور اپنے فضل سے انہیں اور زیادہ دے گا۔ اور جن لوگوں نے ننگ و عار اور سرکشی اور انکار کیا انہیں المناک عذاب دے گا، اور وہ اپنے لیے سوائے اللہ کے کوئی حمایتی دوست اور امداد کرنے والا نہ پائیں گے۔ اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے سند اور دلیل آ پہنچی، اور ہم نے تمہاری جانب واضح اور صاف نور اتار دیا۔ بس جو لوگ اللہ پر ایمان لائے اور اسے مضبوط پکڑ لیا انہیں تو وہ عنقریب اپنی رحمت اور فضل میں لے آئے گا اور انہیں اپنی طرف کی راست دکھا دے گا۔ آپ سے فتویٰ پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ خود تمہیں کلالہ کے بارے میں فتویٰ دیتا ہے۔ کلالہ کا ذکر آ رہا ہے، پیچھے بھی پارہ نمبر 5 میں بھی کلالہ کا ذکر آیا تھا، آگے یہ بھی کلالہ کا ذکر آ رہا ہے۔ اگر کوئی شخص مر جائے جس کی اولاد نہ ہو اور ایک بہن ہو تو اس کے لیے بھائی کے چھوڑے ہوئے مال کا آدھا حصہ ہے، اور وہ بھائی اس بہن کا وارث ہوگا اگر اس کے اولاد نہ ہو۔ پس اگر بہنیں 2 ہوں تو انہیں کل چھوڑے ہوئے کا 2/3 ملے گا، اور اگر کئی بہن بھائی یعنی مرد عورتیں ملے جلے ہوں تو مرد کا حصہ 2 عورتوں کے حصے کے برابر ہوگا۔ اللہ تمہارے لیے بیان فرما رہا ہے سوری تھوڑا سا نیٹ ورک ایشو ہو گیا تھا، چلیں ہم دوبارہ سے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس بہن کا وارث ہوگا اگر اس کے اولاد نہ ہو، پس اگر بہنیں 2 ہوں تو انہیں کل چھوڑے ہوئے کا 2/3 ملے گا، اور اگر کئی بہن بھائی یعنی مرد عورتیں ملے جلے ہوں تو مرد کا حصہ 2 عورتوں کے حصے کے برابر ہوگا۔ اللہ تمہارے لیے بیان فرما رہا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ تم بہک جاؤ، اور اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔ اب آگے کی آیات سورۃ مائدہ سٹارٹ ہو گئی ہے۔ سورۃ نساء مکمل ہوئی ہماری۔ سورۃ مائدہ کا مطلب ہوتا ہے دسترخوان، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو حواری تھے انہوں نے مائدہ کا مطالبہ کیا حضرت عیسیٰ سے کہ اپنے رب سے کہیں کہ ہمارے پہ ایک دسترخوان اتارے۔ ان باتوں کا ذکر آئے گا، حلال حرام جانوروں کا ذکر آئے گا۔ مشرکین خود سے ہی چیزوں کو اپنے اوپر حرام کر لیتے تھے، ان باتوں کا آگے کی آیات میں ذکر آئے گا۔ اے ایمان والو، عہد و پیمان پورے کرو، تمہارے لیے مویشی چوپائے حلال کیے گئے ہیں بجز ان کے جن کے نام پڑھ کر سنا دیے جائیں گے، مگر حالت احرام میں شکار کو حلال جاننے والے نہ بننا۔ یقیناً اللہ جو چاہے حکم کرتا ہے۔ اے ایمان والو، اللہ سے نشانوں کی بے حرمتی نہ کرو، اللہ کے نشانوں کی بے حرمتی نہ کرو، نہ ادب والے مہینوں کی، نہ حرم میں قربانی ہونے والے اور پٹے پہنائے گئے جانوروں کی جو کعبہ کو جا رہے ہوں، اور نہ ان لوگوں کی جو بیت اللہ کے ارادے سے اپنے رب کے فضل اور اس کی رضا جوئی کی نیت سے جا رہے ہوں۔ آگے کیا ہے؟ مشہر الحرام سے مراد یہ کہ حرمت والے مہینے، اور حرمت والے مہینے 4 ہیں، رجب، ذی القعدہ، ذی الحج اور محرم۔ اور حالت احرام کا ذکر تھا، شکار جو ہے وہ احرام کی حالت میں حرام ہے، اس بات کا ذکر تھا۔ اور کیا ہے کہ گناہ میں کسی بھی انسان کا تعاون نہیں کرنا چاہیے گناہ کے کاموں میں۔ اور آگے کی آیات میں صلح حدیبیہ کی طرف اشارہ ہے۔ ہاں، جب تم احرام اتار ڈالو تو شکار کھیل سکتے ہو۔ جن لوگوں نے تمہیں مسجد حرام سے روکا تھا، ان کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے تم حد سے گزر جاؤ۔ نیکی اور پرہیزگاری میں ایک دوسرے کی امداد کرتے رہو، اور گناہ اور ظلم و زیادتی میں مدد نہ کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ تم پر حرام کیا گیا مردار اور خون اور خنزیر کا گوشت، اور جس پر اللہ کے سوا دوسرے کا نام پکارا گیا ہو، اور جو گلا گھٹنے سے مراد ہو، اور جو کسی چوٹ لگنے سے مر گیا ہو۔
اور جو اونچی جگہ سے گر کر مرا ہو، اور جو کسی کے سینگ مارنے سے مرا ہو، اور جسے درندوں نے پھاڑ کھایا ہو لیکن اسے تم ذبح کر ڈالو تو حرام نہیں، اور جو آستانوں پر ذبح کیا گیا ہو، اور یہ بھی کہ قرے کے تیروں کے ذریعے فال گیری کرو، یہ سب بدترین گناہ ہیں۔ آج کفار تمہارے دین سے نا امید ہو گئے، خبردار تم ان سے نہ ڈرنا اور مجھ سے ڈرتے رہنا۔ فال گیری کا ذکر تھا یہ جی، کہ جو بہت ہی حرام ہے۔ آج میں نے تمہارے لیے دین کو کامل کر دیا ہے اور تم پر اپنا انعام بھرپور کر دیا ہے، تمہارے لیے اسلام کے دین ہونے پر رضامند ہو گیا۔ بس جو شخص شدت کی بھوک میں بے قرار ہو جائے، بشرطیہ کسی گناہ کی طرف اس کا میلان نہ ہو، تو یقیناً اللہ مدد کرنے والا اور بہت بڑا مہربان ہے۔ آپ سے دریافت کرتے ہیں کہ ان کے لیے کیا کچھ حلال ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ تمام پاک چیزیں تمہارے لیے حلال کی گئی ہیں، اور جن شکار کھیلنے والے جانوروں کو تم نے سدھار رکھا ہے، یعنی جنہیں تم تھوڑا بہت وہ سکھاتے ہو جس کی تعلیم اللہ نے تمہیں دے رکھی ہے، بس جس شکار کو وہ تمہارے لیے پکڑ کر روک رکھیں تو تم اس سے کھا لو، اور اس پر اللہ کا نام ذکر کر لیا کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو، یقیناً اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ کل پاکیزہ چیزیں آج تمہارے لیے حلال کی گئیں، اور اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے، اور پاک دامن عورتیں اور جو لوگ تم سے پہلے کتاب دیے گئے ہیں ان کی پاک دامن عورتیں بھی حلال ہیں۔ آگے جو ہے وہ وضو کا ذکر آئے گا، کہ قرآن میں وضو کا ذکر آئے گا، آگے سورہ مائدہ میں، اور جنابت کی حالت کا ذکر آئے گا۔ جب کہ تم ان کے مہر ادا کرو، اس طرح کہ تم ان سے باقاعدہ نکاح کرو، یہ نہیں کہ اعلانیہ زنا کرو یا پوشیدہ بدکاری کرو۔ منکرین کے اعمال ضائع اور اکارت ہیں، اور آخرت میں وہ ہارنے والوں میں سے ہیں۔ اے ایمان والو، جب تم نماز کے لیے اٹھو تو اپنے منہ کو اور اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھو لو۔ یہ وضو کا ذکر آ رہا ہے۔ اپنے سر کا مسح کرو اور اپنے پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھو لو، اور اگر تم جنابت کی حالت میں ہو تو غسل کر لو۔ ہاں، اگر تم بیمار ہو یا سفر کی حالت میں ہو، یا تم میں سے کوئی حاجت ضروری سے فارغ ہو کر آیا ہو، یا تم عورتوں سے ملے ہو اور تمہیں پانی نہ ملے، تو تم پاک مٹی سے تیمم کر لو اور اسے اپنے چہرے اور ہاتھوں پر مل لو۔ اللہ تم پر کسی قسم کی تنگی ڈالنا نہیں چاہتا، بلکہ اس کا ارادہ تمہیں پاک کرنے کا اور تمہیں اپنی بھرپور نعمت دینے کا ہے، تاکہ تم شکر ادا کرتے رہو۔ تم پر اللہ کی جو نعمتیں نازل ہوئی ہیں انہیں یاد رکھو، اور اس کے عہد کو بھی جس کا تم سے معاہدہ ہوا ہے، جب کہ تم نے کہا ہم نے سنا اور مانا۔ اللہ سے ڈرتے رہو، یقیناً اللہ دلوں کی باتوں کا جاننے والا ہے۔ اے ایمان والو، تم اللہ کی خاطر ہر حق پر قائم ہو جاؤ، راستی اور انصاف کے ساتھ گواہی دینے والے بن جاؤ۔ کسی قوم کی عداوت تمہیں خلاف عدل پر آمادہ نہ کرے، عدل کیا کرو جو پرہیزگاری کے زیادہ قریب ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو، یقین مانو اللہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ اب آگے کی آیات ہیں، ان کا تھوڑا سا شان نزول ہے کہ بنو نذیر کی سازش تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پتھر گرا کر نعوذ باللہ ان کو قتل کا ارادہ تھا، اور اس چیز کا ذکر ہے۔ تو پھر یہ آیتیں نازل ہوئی تھیں، وہ ارادہ کچھ اس طریقے کا تھا ان کا، کہ واقعہ کچھ ایسا تھا کہ ایک عرابی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک سفر سے واپسی پر ایک درخت کے سائے میں آرام فرما رہے تھے کہ اور تلوار کو اپنی درخت سے لٹکا دیا۔ اس عرابی نے تلوار پکڑ کر آپ پر سونت لی اور کہنے لگا کہ اے محمد، آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ بچائے گا۔ یہ کہنا تھا کہ تلوار اس کے ہاتھ سے گر گئی، اور بعض کہتے ہیں کہ کعب بن اشرف اور اس کے ساتھیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے خلاف، جب کہ آپ وہاں تشریف فرما تھے، دھوکے اور فریب سے نقصان پہنچانے کی سازش تیار کی تھی، جس سے اللہ نے آپ کو بچا لیا تھا،
اور یہاں پہ جو ہے نا اس کی بنو نذیر سے بھی حسب معاہدہ جو تعاون لینا تھا، اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رفقا سمیت وہاں تشریف لے گئے اور ایک دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئے۔ انہوں نے یہ سازش تیار کی کہ اوپر سے ایک بڑا سارا پتھر جو ہے آپ پر گرا دیا جائے گا، جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے آپ کو بذریعہ وحی مطلع کر دیا، اور ممکن ہے کہ سارے ہی واقعات کے بعد یہ آیات جو ہیں وہ نازل ہوئی ہوں، ان کا نزول ہوا ہوگا، کہ مطلب 2-3 واقعات ہیں کہ علماء کرام کہتے ہیں کہ ان تمام واقعات کے بعد ہی اس کا شان نزول ہوا، کہ اللہ نے وحی کے ذریعے آپ کو انفارم کر دیا۔ تو ان باتوں کا، ان قصوں کا ان کی طرف اشارہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہمارے احکام کو جھٹلایا وہ دوزخی ہیں۔ اے ایمان والو، اللہ نے جو احسان تم پر کیا ہے اسے یاد کرو۔ جب کہ ایک قوم نے تم پر دست درازی کرنی چاہی تو اللہ نے ان کے ہاتھوں کو تم تک پہنچنے سے روک دیا، اور اللہ سے ڈرتے رہو، اور مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اور اللہ نے بنی اسرائیل سے عہد و پیمان لیا، اور انہی میں سے 12 سردار ہم نے مقرر فرمائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے 12 قبیلوں کا ذکر آئے گا، جو انہوں نے 12 قبیلے ترتیب دیے تھے۔ اور اللہ نے فرما دیا کہ یقیناً میں تمہارے ساتھ ہوں، اگر تم نماز قائم رکھو گے اور زکوٰۃ دیتے رہو گے، اور میرے رسولوں کو مانتے رہو گے، اور ان کی مدد کرتے رہو گے، اور اللہ کو بہتر قرض دیتے رہو گے، تو یقیناً میں تمہاری برائیاں تم سے دور رکھوں گا، اور تمہیں ان جنتوں میں لے جاؤں گا جن کے نیچے چشمے بہہ رہے ہیں۔ اب اس عہد و پیمان کے بعد بھی تم میں سے جو انکاری ہو جائے تو وہ یقیناً راہ راست سے بھٹک گیا۔ پھر ان کی عہد شکنی کی وجہ سے ہم نے ان پر اپنی لعنت نازل فرمائی، اور ان کے دل سخت کر دیے کہ وہ کلام کو اس کی جگہ سے بدل ڈالتے ہیں، اور جو کچھ نصیحت انہیں کی گئی تھی اس کا بہت بڑا حصہ بھلا بیٹھے ہیں۔ ان کی ایک نہ ایک خیانت پر تجھے اطلاع ملتی ہی رہے گی۔ ہاں تھوڑے سے ایسے نہیں بھی ہیں، پس تو انہیں معاف کرتا جا اور درگزر کرتا رہے، اور بے شک اللہ احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ اب آگے کی آیات میں جو نور اور کتاب بھی مبین سے مراد جو ہے وہ قرآن پاک ہے۔ آگے کی آیتوں میں اس بات کا ذکر ہے، اللہ سے عہد کی خلاف ورزی، اگر اللہ سے عہد کر لو تو اس کی خلاف ورزی کی سزا کا ذکر ہے۔ بے شک اللہ احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ جو اپنے آپ کو نصرانی کہتے ہیں، ہم نے ان سے بھی عہد و پیمان لیا، انہوں نے بھی اس کا بڑا حصہ فراموش کر دیا جو انہیں نصیحت کی گئی تھی، تو ہم نے بھی ان کے درمیان بغض و عداوت ڈال دی جو تا قیامت رہے گی، اور جو کچھ یہ کرتے تھے عنقریب اللہ انہیں سب بتا دے گا۔ اے اہل کتاب، یقیناً تمہارے پاس ہمارا رسول آ چکا ہے جو تمہارے سامنے کتاب اللہ کی بکثرت ایسی باتیں ظاہر کر رہا ہے جنہیں تم چھپا رہے ہو، اور بہت سی باتوں سے درگزر کرتا ہے۔ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور اور واضح کتاب آ چکی ہے، جس کے ذریعے سے اللہ انہیں جو رضائے رب کے در پہ ہوں سلامتی کی راہیں بتلاتا ہے، اور اپنی توفیق سے اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لاتا ہے، اور راہ راست کی طرف ان کی رہبری کرتا ہے۔ یقیناً وہ لوگ کافر ہو گئے جنہوں نے کہا کہ اللہ ہی مسیح ابن مریم ہے۔ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر وہ مسیح ابن مریم اور اس کے والد اور روئے زمین کے سب لوگوں کو ہلاک کر دینا چاہے تو کون ہے جو اللہ پر کچھ بھی اختیار رکھتا ہے؟ آسمان اور زمین اور دنوں کے درمیان کا کل ملک اللہ ہی کا ہے، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہود و نصارہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے دوست ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ پھر تمہیں تمہارے گناہوں کے باعث اللہ کیوں سزا دیتا ہے؟ تم نہیں بلکہ تم بھی اس کی مخلوق میں سے ایک انسان ہو، وہ جسے چاہتا ہے بخش دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے عذاب کرتا ہے۔ آگے کی آیات میں زمانہ فطرت کا ذکر آئے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان تقریباً 570 یا 600 سال کا عرصہ ہے، اور یہ عرصہ جو ہے یہ زمانہ فطرت کہلاتا ہے۔
زمین و آسمان کے درمیان کی ہر چیز اللہ کی ملکیت ہے اور اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ اے اہل کتاب، بالیقین ہمارے رسول تمہارے پاس رسولوں کی آمد کے ایک وقفے کے بعد آ پہنچا ہے، جو تمہارے لیے صاف صاف بیان کر رہے ہیں، تاکہ تمہاری یہ بات نہ رہ جائے کہ ہمارے پاس تو کوئی خوشخبری اور ڈر سنانے والا آیا ہی نہیں۔ بس اب تو یقیناً خوشخبری سنانے والا اور آگاہ کرنے والا آ پہنچا، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور یاد کرو، موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم کے لوگو، اللہ کے اس احسان کو یاد کرو جو اس نے تم پر کیا، کہ اس نے تم میں سے پیغمبر بنائے اور تمہیں بادشاہ بنا دیا، اور تمہیں وہ دیا جو تمام عالم میں کسی کو نہیں دیا۔ اے میری قوم والو، اس مقدس زمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے نام لکھ دی ہے، اور اپنی پشت کے بل روح گردانی نہ کرو کہ پھر نقصان میں جا پڑو۔ انہوں نے جواب دیا، اے موسیٰ، وہاں تو زور آور سرکش لوگ ہیں، اور جب تک وہ وہاں سے نکل نہ جائیں ہم تو ہرگز وہاں نہ جائیں گے۔ ہاں، اگر وہ وہاں سے نکل جائیں پھر تو ہم بخوشی چلے جائیں گے۔ آگے کی آیات میں ان باتوں کا ذکر ہے کہ جہاد سے اغراض مت کرو، مومن صرف اللہ ہی پر بھروسہ رکھتا ہے۔ آگے کی آیات میں ان باتوں کا ذکر ہے۔ اور اپنی پشت کے بل روح گردانی نہ کرو کہ پھر نقصان میں جا پڑو۔ انہوں نے جواب دیا، اے موسیٰ، وہاں تو زور آور سرکش لوگ ہیں، جب تک وہ وہاں سے نکل نہ جائیں ہم تو ہرگز وہاں نہ جائیں گے۔ ہاں، اگر وہ وہاں سے نکل جائیں پھر تو ہم بخوشی چلے جائیں گے۔ دو شخصوں نے جو خدا ترس لوگوں میں سے تھے، جن پر اللہ کا فضل تھا، کہا کہ تم ان کے پاس دروازے میں تو پہنچ جاؤ، دروازے میں قدم رکھتے ہی یقیناً تم غالب آ جاؤ گے، اور تم اگر مومن ہو تو تم اللہ پر ہی بھروسہ رکھو۔ قوم نے جواب دیا کہ اے موسیٰ، جب تک وہ وہاں ہیں تب تک ہم ہرگز وہاں نہ جائیں گے، اس لیے تم اور تمہارے پروردگار جا کر دونوں ہی لڑ بھڑ لو، ہم یہیں بیٹھے ہیں۔ موسیٰ کہنے لگے، الہی، مجھے تو بجز اپنے اور اپنے بھائی کے کسی اور پر کوئی اختیار نہیں، پس تو ہم میں اور ان نافرمانوں میں جدائی ڈال دے۔ ارشاد ہوا کہ اب زمین ان پر 40 سال تک حرام کر دی گئی ہے، یہ اس زمین میں ادھر ادھر سرگرداں پھرتے رہیں گے، اس لیے تم ان فاسقوں کے بارے میں غمگین نہ ہونا۔ آدم کے دونوں بیٹوں کا حال بھی انہیں کھرا کھرا سنا دو۔ ان دونوں نے ایک نذرانہ پیش کیا، ان میں سے ایک کی نذر تو قبول ہو گئی اور دوسرے کی مقبول نہ ہوئی۔ اب آگے کی آیات میں مردے کو دفن کرنے کا ذکر آ رہا ہے، اور حابیل اور قابیل کا مختصر ذکر آئے گا۔ السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک؟ تو وہ کہنے لگا کہ میں تجھے مار ہی ڈالوں گا۔ اس نے کہا، اللہ تقوی والوں ہی کا عمل قبول کرتا ہے، گو تو میرے قتل کے لیے دست درازی کرے، لیکن میں تیرے قتل کی طرف ہرگز اپنے ہاتھ نہ بڑھاؤں گا۔ میں تو اللہ پروردگار عالم سے خوف کھاتا ہوں، میں تو چاہتا ہوں کہ تو میرا گناہ اور اپنا گناہ اپنے سر پر رکھ لے اور دوستیوں میں شامل ہو جائے، ظالموں کا یہی بدلہ ہے۔ بس اسے اس کے نفس نے اپنے بھائی کے قتل پر آمادہ کر دیا، اور اس نے اسے قتل کر ڈالا، جس سے نقصان پانے والوں میں سے ہو گیا۔ یہ حابیل و قابیل کا ذکر ہے۔ پھر اللہ نے ایک کوے کو بھیجا جو زمین کھود رہا تھا، تاکہ اسے دکھائے کہ وہ کس طرح اپنے بھائی کی لاش کو چھپا دے۔ وہ کہنے لگا، ہائے افسوس، کیا میں ایسا کرنے سے بھی گزرا ہو گیا کہ اس کوے کی طرح اپنے بھائی کی لاش کو دفنا دیتا، پھر تو بڑا ہی پشیمان اور شرمندہ ہو گیا۔ اسی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل پر یہ لکھ دیا کہ جو شخص کسی کو بغیر اس کے کہ وہ کسی کا قاتل ہو یا زمین میں فساد مچانے والا ہو قتل کر ڈالے، تو گویا اس نے تمام لوگوں کو قتل کر دیا، اور جو شخص کسی ایک کی جان بچا لے، اس نے گویا تمام لوگوں کو زندہ کر دیا۔ اور ان کے پاس ہمارے بہت سے رسول ظاہر دلیلیں لے کر آئے، لیکن
پھر اس کے بعد بھی ان میں سے اکثر لوگ زمین میں ظلم و زیادتی اور زبردستی کرنے والے ہی ہیں۔ ان کی سزا جو اللہ سے اور اس کے رسول سے لڑیں اور زمین میں فساد کرتے پھریں، رسول سے لڑیں اور زمین میں فساد کرتے پھریں، یہی ہے کہ وہ قتل کر دیے جائیں یا سولی چڑھا دیے جائیں یا مخالف جانب سے ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے جائیں یا انہیں جلا وطن کر دیا جائے۔ اب ان آیات میں جو ہے اکل اور ارینا قبیلوں کا ذکر ہے، جنہوں نے چوری بھی کی، قتل بھی کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محاربہ بھی کیا۔ تو ان کو پھر کس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کے مطابق کس طریقے سے سزائیں ان کے لیے منتخب کی گئیں، ان باتوں کا آگے ذکر آئے گا، اور ان کی تفصیل جو ہے آپ تفاسیر میں پڑھ سکتے ہیں۔ یہی ہے کہ وہ قتل کر دیے جائیں یا سولی چڑھا دیے جائیں یا مخالف جانب سے ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے جائیں یا انہیں جلا وطن کر دیا جائے۔ یہ تو ہوئی ان کی دنیوی ذلت اور خواری، اور آخرت میں ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ ہاں، جو لوگ اس سے پہلے توبہ کر لیں کہ تم ان پر قابو پالو، تو یقین مانو کہ اللہ بہت بڑی بخشش اور رحم و کرم کرنے والا ہے۔ مسلمانوں، اللہ سے ڈرتے رہو، اس کا قرب تلاش کرو اور اس کی راہ میں جہاد کرو تاکہ تمہارا بھلا ہو۔ اب آگے کی آیات میں اسلامی سزاؤں کا ذکر ہے، چوری کی سزا کا ذکر ہے، اور کیا ہے کہ اسلامی سزائیں نہ ہونے کی وجہ سے آج کل معاشرے میں کیا تباہیاں پھیل رہی ہیں۔ مسلمانوں، اللہ سے ڈرتے رہو، اس کا قرب تلاش کرو اور اس کی راہ میں جہاد کرو تاکہ تمہارا بھلا ہو۔ یقین مانو کافروں کے لیے اگر وہ سب کچھ ہو جو ساری زمین میں ہے، بلکہ اس کی مثل اور بھی ہو، وہ اس سب کو قیامت کے دن عذاب کے بدلے فدیے میں دینا چاہیں تو بھی ناممکن ہے کہ ان کا فدیہ قبول کر لیا جائے۔ ان کے لیے تو دردناک عذاب ہی ہے۔ وہ چاہیں گے کہ دوزخ میں سے نکل جائیں لیکن ہرگز اس میں سے نہ نکل سکیں گے، ان کے لیے تو دائمی عذاب ہے۔ چوری کرنے والے مرد اور عورت کے ہاتھ کاٹ دیا چوری کرنے والے مرد اور عورت کے ہاتھ کاٹ دیا کرو۔ اللہ کی طرف سے یہ عبرتناک سزا بدلہ ہے ان کا جو انہوں نے کیا۔ اللہ قوت و حکمت والا ہے۔ جو شخص اپنے گناہ کے بعد توبہ کر لے اور اصلاح کر لے تو اللہ رحمت کے ساتھ اس کی طرف لوٹتا ہے۔ یقیناً اللہ معاف فرمانے والا، مہربانی کرنے والا ہے۔ کیا تجھے معلوم نہیں کہ اللہ ہی کے لیے زمین و آسمان کی بادشاہت ہے، جسے چاہے سزا دے اور جسے چاہے معاف کر دے۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اے رسول، آپ ان لوگوں سے غمزدہ نہ ہوں جو کفر میں سبقت کر رہے ہیں، خواہ وہ ان منافقوں میں سے ہوں جو زبانی تو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن حقیقتاً ان کے دل با ایمان نہیں، اور یہودیوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو غلط باتیں سننے کے عادی ہیں اور ان لوگوں کے جاسوس ہیں جو اب تک آپ کے پاس نہیں آئے۔ وہ کلمات کے اصلی موقع کو چھوڑ کر انہیں تبدیل کر دیا کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر تم یہی حکم دیے جاؤ تو قبول کر لینا، اور اگر یہ حکم نہ دیے جاؤ تو الگ تھلگ رہنا، اور جس کا خراب کرنا اللہ کو منظور ہو تو آپ اس کے لیے الوحی ہدایت میں سے کسی چیز کے مختار نہیں۔ اللہ کا ارادہ ان کے دلوں کو پاک کرنے کا نہیں، ان کے لیے دنیا میں بھی بڑی ذلت اور رسوائی ہے اور آخرت میں بھی ان کے لیے بڑی سخت سزا ہے۔ آگے رجم کا ذکر آئے گا، رجم کی سزا کا ذکر آئے گا۔ وہ کان لگا لگا کر جھوٹ کے سننے والے اور جی بھر بھر کر حرام کے کھانے والے ہیں۔ اگر وہ تمہارے پاس آئیں تو تمہیں اختیار ہے، خواہ ان کے آپس کا فیصلہ کرو، خواہ ان کو ٹال دو۔ اگر تم ان سے منہ بھی پھیرو گے تو بھی وہ تم کو ہرگز کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور اگر تم فیصلہ کرو تو عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو۔ یقیناً عدل والوں کے ساتھ اللہ محبت رکھتا ہے۔ تعجب کی بات یہ ہے کہ وہ کیسے اپنے پاس تورات ہوتے ہوئے جس میں احکام الہی ہیں تم کو منصف بناتے ہیں، پھر اس کے بعد بھی پھر جاتے ہیں۔ دراصل یہ ایمان اور یقین والے
ہیں ہی نہیں۔ ہم نے تورات نازل فرمائی ہے جس میں ہدایت اور نور ہے۔ یہودیوں میں اسی تورات کے ساتھ اللہ کو ماننے والے انبیاء اور اہل اللہ اور علماء فیصلہ کرتے تھے، کیونکہ انہیں اللہ کی اس کتاب کی حفاظت کا حکم دیا گیا تھا۔ آگے جو ہے وہ مدینے کے کچھ قبیلے تھے، بنو قریظہ اور بنو نذیر، ان کا واقعہ دید کے معاملے میں ہے، اور اس کی تھوڑی سا ذکر آئے گا، ہم وہ بھی سنتے ہیں۔ اور وہ اس پر اقرار گواہ تھے۔ اب تمہیں چاہیے کہ لوگوں سے نہ ڈرو اور صرف میرا ڈر رکھو، میری آیتوں کو تھوڑے تھوڑے مول پر نہ بیچو۔ جو لوگ اللہ کی اتاری ہوئی وحی کے ساتھ فیصلہ نہ کریں وہ پورے اور پختہ کافر ہیں۔ اور ہم نے یہودیوں کے ذمے تورات میں یہ بات مقرر کر دی تھی کہ جان کے بدلے جان، اور آنکھ کے بدلے آنکھ، اور ناک کے بدلے ناک، اور کان کے بدلے کان، اور دانت کے بدلے دانت، اور خاص زخموں کا بھی بدلہ ہے۔ پھر جو شخص اس کو معاف کر دے تو وہ اس کے لیے کفارہ ہے، اور جو اللہ کے نازل کیے ہوئے کے مطابق فیصلہ نہ کرے وہی لوگ ظالم ہیں۔ اور ہم نے ان کے پیچھے عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا جو اپنے سے پہلے کی کتاب یعنی تورات کی تصدیق کرنے والے تھے، اور ہم نے انہیں انجیل عطا فرمائی جس میں نور اور ہدایت تھی، اور وہ اپنے سے پہلے کی کتاب تورات کی تصدیق کرتی تھی، اور وہ سراسر ہدایت اور نصیحت تھی پارسا لوگوں کے لیے۔ اور انجیل والوں کو بھی چاہیے کہ اللہ نے جو کچھ انجیل میں نازل فرمایا ہے اسی کے مطابق فیصلہ کریں، اور جو اللہ کے نازل کردہ ہی سے فیصلہ نہ کریں وہ فاسق ہیں۔ اللہ آگے کی آیات میں اس بات کا ذکر ہے کہ اللہ کا فیصلہ ہی اصل اور اٹل فیصلہ ہے، باقی تمام فیصلے فاسق ہیں۔ اور ہم نے آپ کی طرف حق کے ساتھ یہ کتاب نازل فرمائی ہے جو اپنے سے اگلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے، اور ان کا محافظ ہے۔ اس لیے آپ ان کے آپس کے معاملات میں اسی اللہ کی اتاری ہوئی کتاب کے ساتھ فیصلہ کیجئے، اس حق سے ہٹ کر ان کی خواہشوں کے پیچھے نہ جائیے۔ تم میں سے ہر ایک کے لیے ہم نے ایک دستور اور راہ مقرر کر دی ہے۔ اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، لیکن اس کی چاہت ہے کہ جو تمہیں دیا ہے اس میں تمہیں آزمائے۔ تم نیکیوں کی طرف جلدی کرو، تم سب کا رجوع اللہ ہی کی طرف ہے، پھر وہ تمہیں ہر وہ چیز بتا دے گا جس میں تم اختلاف کرتے رہتے ہو۔ آپ ان کے معاملات میں اللہ کی نازل کردہ وحی کے مطابق ہی فیصلہ کیجئے، ان کی خواہشوں کی تابعداری نہ کیجئے، اور ان سے ہوشیار رہیے کہ کہیں وہ آپ کو اللہ کے اتارے ہوئے کسی حکم سے ادھر ادھر نہ کریں۔ اگر وہ لوگ خواہشوں کی تابعداری نہ کیجیے، اور ان سے ہوشیار رہیے کہ کہیں وہ آپ کو اللہ کے اتارے ہوئے کسی حکم سے ادھر ادھر نہ کریں۔ اگر وہ لوگ منہ پھیر لیں تو یقین کریں کہ اللہ کا ارادہ یہی ہے کہ ان کے بعض گناہوں کی سزا دے ہی ڈالے۔ بلا شبہ ان میں سے اکثر لوگ فاسق ہیں۔ کیا وہ لوگ پھر سے جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں؟ یقین رکھنے والے لوگوں کے لیے اللہ سے بہتر فیصلہ اور حکم کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ اے ایمان والو، تم یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ، یہ تو آپس ہی میں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ تم میں سے جو بھی ان میں سے کسی سے دوستی کرے وہ بے شک انہی میں سے ہے۔ ظالموں کو اللہ ہرگز راہ راست نہیں دکھاتا۔ اب آگے کی آیات میں عبادہ بن صامت انصاری رحمۃ اللہ کا ذکر ہے، اور عبداللہ بن ابی اور بنو قینقاع کی طرف کچھ اشارے ہیں۔ تم میں سے جو بھی ان میں سے کسی سے دوستی کرے وہ بے شک انہی میں سے ہے۔ ظالموں کو اللہ ہرگز راہ راست نہیں دکھاتا۔ آپ دیکھیں گے کہ جن کے دلوں میں بیماری ہے وہ دوڑ دوڑ کر ان میں گھس رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں خطرہ ہے، ایسا نہ ہو کہ کوئی حادثہ ہم پر پڑ جائے۔ بہت ممکن ہے کہ اللہ فتح دے دے یا اپنے پاس سے کوئی اور چیز لائے، پھر تو یہ اپنے دلوں میں چھپائی ہوئی باتوں پر نادم ہونے لگیں گے، اور ایماندار کہیں گے کہ کیا یہی وہ لوگ ہیں جو بڑے
مبالغے سے اللہ کی قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ان کے اعمال غارت ہوئے اور یہ ناکام ہو گئے۔ اے ایمان والو، تم میں سے جو شخص اپنے دین سے پھر جائے تو اللہ بہت جلد ایسی قوم کو لائے گا جو اللہ کی محبوب ہوگی اور وہ بھی اللہ سے محبت رکھتی ہوگی، اور نرم دل ہوں گے مسلمانوں پر اور سخت ہوں گے کفار پر۔ اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ بھی نہ کریں گے۔ تم میں سے جو بھی ان میں سے کسی سے دوستی کرے وہ بے شک انہی میں سے ہے۔ ظالموں کو اللہ ہرگز راست نہیں دکھاتا۔ آپ دیکھیں گے کہ جن کے دلوں میں بیماری ہے وہ دوڑ دوڑ کر ان میں گھس رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں خطرہ ہے، ایسا نہ ہو کہ کوئی حادثہ ہم پر پڑ جائے۔ بہت ممکن ہے کہ اللہ فتح دے دے یا اپنے پاس سے کوئی اور چیز لائے، پھر تو یہ اپنے دلوں میں چھپائی ہوئی باتوں پر نادم ہونے لگیں گے، اور ایماندار کہیں گے کہ کیا یہی وہ لوگ ہیں جو بڑے مبالغے سے اللہ کی قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ان کے اعمال غارت ہوئے اور یہ ناکام ہو گئے۔ اے ایمان والو، تم میں سے جو شخص اپنے دین سے پھر جائے تو اللہ بہت جلد ایسی قوم کو لائے گا جو اللہ کی محبوب ہوگی اور وہ بھی اللہ سے محبت رکھتی ہوگی۔ وہ نرم دل ہوں گے مسلمانوں پر اور سخت ہوں گے کفار پر۔ اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ بھی نہ کریں گے۔ یہ ہے اللہ کا فضل، جسے چاہے دے۔ اللہ بڑی وسعت والا اور زبردست علم والا ہے۔ مسلمانوں، تمہارا دوست خود اللہ ہے، اس کا رسول ہے اور ایمان والے ہیں جو نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور وہ اللہ کے سامنے جھکنے والے ہیں۔ اور جو شخص اللہ سے اور اس کے رسول سے اور مسلمانوں سے دوستی کرے وہ یقین مانے کہ اللہ کی جماعت ہی غالب رہے گی۔ مسلمانوں، ان لوگوں کو دوست نہ بناؤ جو تمہارے دین کو ہنسی کھیل بنائے ہوئے ہوں، خواہ وہ ان میں سے ہوں جو تم سے پہلے کتاب دیے گئے یا کفار ہوں۔ اگر تم مومن ہو تو اللہ سے ڈرتے رہو، اور جب تم نماز کے لیے پکارتے ہو تو وہ اسے ہنسی کھیل ٹھہرا لیتے ہیں، یہ اس لیے کہ وہ بے عقل ہیں۔ آپ کہہ دیجئے، اے یہودیوں اور نصرانیوں، تم ہم میں سے صرف اس وجہ سے دشمنیاں کر رہے ہو کہ ہم اللہ پر اور جو کچھ ہماری جانب نازل کیا گیا ہے اور جو کچھ اس سے پہلے اتارا گیا ہے اس پر ایمان لائے ہیں، اور اس لیے بھی کہ تم میں اکثر فاسق ہیں۔ اب آگے کی آیت میں ان باتوں کا ذکر ہے کہ شیطان جو ہے وہ اذان کی آواز سن کر بھاگ جاتا ہے اور نمازیوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے۔ اس طرف تھوڑا سا اشارہ ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں بھی آتا ہے کہ جب شیطان اذان کی آواز سنتا ہے تو گوز مارتا ہوا بھاگ جاتا ہے، اور جب اذان ختم ہو جاتی ہے تو پھر آ جاتا ہے، تکبیر کے وقت پھر پیٹھ پھیر کر چل دیتا ہے، جب تکبیر ختم ہو جاتی ہے تو پھر آ کر نمازیوں کے دلوں میں وسوسے پیدا کرتا ہے۔ یہ حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، جو کہ صحیح بخاری میں ہے۔ اور جب تم نماز کے لیے پکارتے ہو تو وہ اسے ہنسی کھیل ٹھہرا لیتے ہیں، اس لیے کہ وہ بے عقل ہیں۔ آپ کہہ دیجئے، اے یہودیوں اور نصرانیوں، تم میں سے صرف اس وجہ سے دشمنیاں کر رہے ہو کہ ہم اللہ پر اور جو کچھ ہماری جانب نازل کیا گیا ہے اور جو کچھ اس سے پہلے اتارا گیا ہے اس پر ایمان لائے ہو، اس لیے بھی کہ تم میں اکثر فاسق ہیں۔ کہہ دیجئے کہ کیا میں تمہیں بتاؤں کہ اس سے بھی زیادہ برا بدلہ پانے والا اللہ کے نزدیک کون ہے؟ وہ جس پر اللہ نے لعنت کی اور اس پر وہ غصے ہوا اور اس میں سے بعض کو بندر اور سور بنا دیا، اور جنہوں نے معبود ان باطل کی پرستش کی، یہی لوگ بدتر درجے والے ہیں اور یہی راہ راست سے بہت زیادہ بھٹکنے والے ہیں۔ اور جب تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، حالانکہ وہ کفر لیے ہوئے ہی آئے تھے اور اسی کفر کے ساتھ ہی گئے بھی، اور یہ جو کچھ چھپا رہے ہیں اسے اللہ خوب جانتا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ ان میں سے اکثر گناہ کے کاموں کی طرف اور ظلم و زیادتی کی طرف اور حرام مال کھانے والوں کی طرف لپک رہے ہیں، اور جو کچھ یہ کر رہے ہیں وہ نہایت ہی برے کام ہیں۔ انہیں ان کے عابد و عالم جھوٹ بات
باتوں کے کہنے اور حرام چیزوں کے کھانے سے کیوں نہیں روکتے؟ بے شک برا کام ہے جو وہ کر رہے ہیں۔ اور یہودیوں نے کہا اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، انہی کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، اور ان کے اس قول کی وجہ سے ان پر لعنت کی گئی، بلکہ ان کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں۔ جس طرح چاہتا ہے خرچ کرتا ہے، اور جو کچھ تیری طرف تیرے رب کی جانب سے اتارا جاتا ہے، وہ ان میں سے اکثر کو تو سرکشی اور کفر میں اور بڑھا دیتا ہے، اور ہم نے ان کے درمیان قیامت تک کے لیے عداوت اور بغض ڈال دیا ہے۔ اور جب کبھی لڑائی کی آگ کو بھڑکانا چاہتے ہیں تو اللہ اسے بجھا دیتا ہے۔ یہ ملک بھر میں شر اور فساد مچاتے پھرتے ہیں، اور اللہ فسادیوں سے محبت نہیں کرتا۔ اور اگر یہ اہل کتاب ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم ان کی تمام برائیاں معاف فرما دیتے، اور ضرور انہیں راحت و آرام کی جنتوں میں لے جاتے۔ اور اگر وہ لوگ تورات و انجیل اور اس کی جانب جو کچھ اللہ کی طرف سے نازل فرمایا گیا ہے اس کے پورے پابند رہتے تو وہ اپنے اوپر سے اور نیچے سے روزیاں پاتے اور کھاتے۔ ایک جماعت تو ان میں سے درمیانہ روش کی ہے، باقی ان میں سے بہت سے لوگوں کے برے اعمال ہیں۔ اے رسول، جو کچھ بھی آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے نازل کیا گیا ہے پہنچا دیجئے۔ اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ نے اللہ کی رسالت ادا نہیں کی، اور آپ کو اللہ لوگوں سے بچا لے گا۔ بے شک اللہ کافر لوگوں کی رہبری نہیں کرتا۔ آپ کہہ دیجئے کہ اہل کتاب تم دراصل کسی چیز پر نہیں جب تک کہ تورات و انجیل کو اور جو کچھ تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے اتارا گیا ہے قائم نہ کرو۔ جو کچھ آپ کی جانب آپ کے رب کی طرف سے اترا ہے وہ ان میں سے بہتوں کو شرارت اور انکار میں اور بھی بڑھائے گا، تو آپ ان کافروں پر غمگین نہ ہوں۔ مسلمان، یہودی، ستارہ پرست، نصرانی کوئی ہو جو بھی اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے، وہ محض بے خوف رہے گا اور بالکل بے غم ہو جائے گا۔ ہم نے بالیقین بنی اسرائیل سے عہد و پیمان لیا اور ان کی طرف رسولوں کو بھیجا۔ جب کبھی رسول ان کے پاس وہ احکام لے کر آئے جو ان کی اپنی منشا کے خلاف تھے تو انہوں نے ان کی ایک جماعت کی تکذیب کی اور ایک جماعت کو قتل کر دیا، اور سمجھ بیٹھے کہ کوئی پکڑ نہ ہوگی، پس اندھے بہرے بن بیٹھے۔ پھر اللہ ان پر متوجہ ہوا، اس کے بعد بھی ان میں سے اکثر اندھے بہرے ہو گئے۔ اللہ ان کے اعمال کو بخوبی دیکھنے والا ہے۔ بے شک وہ لوگ کافر ہو گئے جن کا قول ہے کہ مسیح ابن مریم ہی اللہ ہے، حالانکہ خود مسیح نے ان سے کہا تھا کہ اے بنی اسرائیل، اللہ ہی کی عبادت کرو جو میرا اور تم سب کا رب ہے۔ یقین مانو کہ جو شخص اللہ کے ساتھ شریک کرتا ہے اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی ہے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہی ہے، اور گناہ گاروں کی مدد کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ لوگ بھی قطع کافر ہو گئے جنہوں نے کہا اللہ تین میں سے تیسرا ہے، دراصل اکیلے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اب آگے ان باتوں کا ذکر ہے کہ عیسائیوں کا ایک فرقہ تھا جو 3 خداؤں پر یقین رکھتا تھا۔ عیسیٰ کو وہ ان میں سے ایک سمجھتا تھا۔ ان باتوں کا ذکر ہے، اور شرک کرنے والوں پر اللہ تعالیٰ نے جنت حرام کر دی ہے، ان باتوں کا ذکر ہے۔ اور ایک اس بات کا بھی ذکر آئے گا کہ کافروں سے بہت زیادہ گہری دوستیاں نہ کرو۔ دراصل اکیلے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اگر یہ لوگ اپنے اس قول سے باز نہ رہے تو ان میں سے جو کفر پر رہیں گے انہیں المناک عذاب ضرور پہنچے گا۔ یہ لوگ کیوں اللہ کی طرف نہیں جھکتے اور کیوں استغفار نہیں کرتے؟ اللہ تو بہت ہی بخشنے والا اور بڑا ہی مہربان ہے۔ مسیح ابن مریم نہیں ہے مگر ایک رسول، اس سے پہلے بھی بہت سے پیغمبر ہو چکے ہیں، اور ان کی والدہ ایک نہایت راز باز
عورت تھیں، دونوں ماں بیٹا کھانا کھایا کرتے تھے۔ آپ دیکھیے کہ کس طرح ہم ان کے سامنے دلیلیں رکھتے ہیں، پھر غور کیجئے کہ کس طرح وہ الٹے پھرے جاتے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ کیا تم اللہ کے سوا ان کی عبادت کرتے ہو جو نہ تمہارے کسی نقصان کے مالک ہیں اور نہ کسی نفع کے؟ اللہ ہی خوب سننے اور پوری طرح جاننے والا ہے۔ کہہ دیجئے اے اہل کتاب، اپنے دین میں ناحق غلو اور زیادتی نہ کرو، ان لوگوں کی نفسانی خواہشوں کی پیروی نہ کرو جو پہلے سے بہک چکے ہیں اور بہتوں کو بہکا بھی چکے ہیں اور سیدھی راہ سے ہٹ گئے ہیں۔ بنی اسرائیل کے کافروں پر داؤد عیسیٰ ابن مریم کی زبانی لعنت کی گئی اس وجہ سے کہ وہ نافرمانیاں کرتے تھے اور حد سے آگے بڑھ جاتے تھے، آپس میں ایک دوسرے کو برے کاموں سے جو وہ کرتے تھے نہ روکتے تھے، اور جو کچھ بھی وہ کرتے تھے یقیناً وہ بہت برا تھا۔ ان میں سے بہت سے لوگوں کو آپ دیکھیں گے کہ وہ کافروں سے دوستیاں کرتے ہیں، اور جو کچھ انہوں نے اپنے لیے آگے بھیج رکھا ہے وہ بہت برا ہے۔ اللہ ان سے ناراض ہوا اور وہ ہمیشہ عذاب میں رہیں گے۔ اگر انہیں اللہ پر اور نبی پر اور جو کچھ اس کی طرف نازل کیا گیا ہے اس پر ایمان ہوتا تو وہ کفار سے دوستیاں نہ کرتے، لیکن ان میں سے اکثر لوگ فاسق ہیں۔ یقیناً آپ ایمان والوں کا سب سے زیادہ دشمن یہودیوں اور مشرکوں کو پائیں گے، اور ایمان والوں سے سب سے زیادہ دوستی کے قریب آپ یقیناً انہیں پائیں گے جو آپ کو نصارہ کہتے ہیں، یہ اس لیے کہ ان میں دانش مند اور گوشہ نشین ہیں اور اس وجہ سے کہ وہ تکبر نہیں کرتے۔ ہمارا پارہ نمبر 6 مکمل ہوا، لیکن ابھی ہماری سورۃ مائدہ چل رہی ہے۔ 7ویں پارے میں بھی ہماری سورۃ مائدہ کنٹینیو رہے گی۔ اب اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ میں نے آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر سے، ان کی مسجد سے، مسجد نبوی سے، مدینہ پاک سے کلام سنایا، اس نبی کا دکھائی ہوئی راہ ہدایت اور ان نبی کے دکھائے ہوئے صراط مستقیم کے طریقے کو سننے اور پڑھنے کی ہمیں توفیق ہوئی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس قرآن پہ عمل کرنے والا بنائے، اس قرآن کی ہدایت کو اللہ رب العزت ہماری زندگیوں میں شامل کر دے، اور جس نے مجھے دعا کے لیے کہا اللہ تعالیٰ ان سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے۔ میری قرآن کلاس کی تمام جو ساتھی ہیں، میری قرآن کلاس کی تمام بہنیں، میری قرآن کلاس کی تمام بچیوں کو اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے، خیر و عافیت میں رکھے، صحت و تندرستی کے ساتھ رکھے۔ اللہ تعالیٰ ان کو اچھے اور بہترین زوج عطا کرے، اللہ تعالیٰ ان کے گھرانوں کے دسترخوانوں کو وسیع کرے، اللہ تعالیٰ تمام قرآن کلاس کی بہنوں کو وسیع رزق عطا کرے، صحت و تندرستی والی زندگی عطا کرے، سب کو اور سب کی اولادوں کو، سب کے والدین کو صراط مستقیم پہ چلائے اور قرآن سے جڑنے والا بنائے، قرآن کی رہنمائی حاصل کرنے والا بنائے، دین حق دکھائے، اور اللہ تعالیٰ تمام سننے والوں کو اس دربار میں آنے کی استطاعت نصیب کرے، اس دربار میں آنے کے وسیلے عطا کرے۔ رب العزت سب کی خیر ہو۔ اللہ تعالیٰ میرا رب پاک، میرا غفور الرحیم رب ہم سب کے گناہوں کو معاف کر دے، ہم سب کے گناہوں کو درگزر کر دے، ہماری نیکیوں کو، ہمارے روزوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، ہماری ان ٹوٹی پھوٹی، ہماری ان ادنا سی عبادات کو رب تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ مدینہ پاک کی بار بار حاضری نصیب فرمائے۔ یہ ایک چھوٹی سی تبلیغ کی کوشش ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر مجھ سے بیان کرنے میں کوئی غلطی ہو جائے، آپ سے سننے میں کوئی غلطی ہو جائے تو رب تعالیٰ ہمیں معاف فرما دے، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما دے، رب تعالیٰ ہمیں معاف فرما دے۔ اور آپ کے ایک چھوٹے سے شیئر سے یہ ایک تبلیغ کا ذریعہ ہے، بہت سارے لوگ مدینہ پاک کی اس پر نور فضاؤں سے رب تعالیٰ کا کلام سن لیں گے اور اس کی فضاؤں سے مستفید ہو جائیں گے۔ آپ کا ایک کلک
آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ بن جائے گا، میرے لیے بھی صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ ایک شیئر سے تمام عاشقان رسول مسجد نبوی کی زیارت بھی کر لیں گے، اور اسی دربار میں بیٹھ کے اسی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لائے ہوئے قرآن کا ترجمہ سن سکیں گے۔ تو آپ اس کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، فارورڈ کریں، شیئر کریں، اور مجھے فیڈ بیک ضرور دیں۔ آپ کی حوصلہ افزائی سے، آپ کے فیڈ بیک سے مجھے حوصلہ افزائی ملے گی۔ اللہ تعالیٰ میرے تمام جو ساتھی ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اور جو لوگ مجھے دعا کے لیے کہتے ہیں، تمام بہن بھائی، تمام بیٹیاں، مائیں، سب میری دعاؤں میں شامل ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین اجر عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔